پھر آپ دیکھیے اگلی دعا جو نا یہ شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے آتی ہے. گو کہ آپ صبح میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ روایت میں صبح کی بھی بات ہے، لیکن یہاں جو روایت ہے وہ دیکھیے گا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پناہ ہے اللہ کے ان سارے کلمات کی جو کہ تمام ہیں ہر مخلوق کے شر سے. یعنی میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مخلوق کا شر بڑا کہ خالق کی پناہ بڑی. خالق کی پناہ بڑی، بڑے سے بڑا شر بھی نقصان نہیں دے سکتا اگر اللہ بندے کا ساتھ نہ چھوڑے. اور یہ دعا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی صحیح مسلم 2709 میں. اب آپ دیکھیں کہ بسم اللہ والی دعا جو اوپر پڑھی لا یضر، اس میں بھی اور اس دونوں کو اکٹھا ہی پڑھا جاتا ہے. عموماً دیکھا جائے کتابوں میں بھی یہ عموماً اکٹھی ہی ہوتی ہیں نا. وہاں کلمات کی بات تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات. اب کلمات کیا ہیں؟ قرآن، اللہ کا کلمہ کن، اللہ کا ہر بول. جب آپ اللہ کے کلمات کی بات کرتے ہیں قرآن میں بہت جگہ آتا ہے. اگر تم اللہ کے یعنی ساری سیاہی لے، سورۃ لقمان اور سورۃ کہف کا اینڈ دیکھ لیجئے کہ سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور درختوں کی لکڑیاں اس کی کلمے بنا لو، اور اللہ کے کلمات یعنی اس کی باتیں لکھنا چاہو نہیں لکھ سکتے. اللہ کے کلمات بہت سارے ہیں، اس پہ تو اتنی لمبی بات ہو سکتی ہے. اگر یہ ایک نرم سا دعاؤں کا سیشن نہ ہوتا تو اس پہ پتہ نہیں ہم کیا کیا باتیں کر لیتے. آج تو کسی نے ایٹم کو اور کسی نے الیکٹرانک ڈیجٹس کو اور کس کس کو اللہ کے کلمات کہا. اور حقیقت ہے کہ وقت کے ساتھ اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں ڈسکور ہوتی ہی جا رہی ہیں. جتنا سائنس آگے جا رہی ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی باتیں کھلتی ہی جا رہی ہیں. وہاں اللہ وہ ذات جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہاں شیئن کی بات تھی، نام اللہ کا تھا. ادھر آپ دیکھیں تو کلمات اللہ کے اور شر مخلوق کا ہے. مانگیے گا اس کو بھی محبت سے 3-4 بار. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. الحمدللہ، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اتنے پیارے رب کا سہارا ہے کہ جو کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا. ہمارے اپنے پیارے کئی دفعہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے، کبھی وقتی طور پہ اور پھر کبھی ہمیشگی کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہستی کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا. ہمیں کیا اپنی کسی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑتا. تو اس کے ساتھ قرب اور تعلق ان دعاؤں کے ذریعے پیدا کرنا ہے.